کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یورپ میں ایجوکیشن حاصل کرنے والے اسٹوڈنٹس کی زندگی کیسی ہوتی ہے؟ کیا وہ جو ہم نے سنا ہے وہ حقیقت میں ایسا ہی ہوتا ہے یا پھر یہ سب کچھ صرف ایک خواب کی طرح ہے؟ تو آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں وہ سچی حقیقت جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ سچ میں یورپ میں ایجوکیشن حاصل کرنا خواب کی طرح لگتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں بہت بڑے چیلنجز، کھانے پینے کی مشکلات، رہائش کی مشکلات، پیسوں کی کمی۔ ان سارے مسائل کو آپ کیسے حل کرتے ہیں، آئیے جانتے ہیں۔ یورپ میں رہنا ایک خواب کی طرح محسوس ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی کچھ حقیقتیں ہوتی ہیں۔ ایک سب سے بڑی جو مشکل اسٹوڈنٹس کو پیش آتی ہے وہ رہائش کی آتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بڑے شہروں میں رہائش بہت مہنگی ہو سکتی ہے، اگر اسٹوڈنٹس کو اپنی جیب کے مطابق بیچاروں کو کم قیمت کے گھروں میں رہنا پڑتا ہے، کچھ شیئرنگ میں رہنا پڑتا ہے، شیئرنگ میں اپارٹمنٹس میں رہتے ہیں بیچارے تاکہ ان کا جو خرچہ ہے وہ کم ہو سکے۔ اور کچھ کو اتنی مشکلات ہوتی ہیں کہ جو ساتھ والے ساتھی ہوتے ہیں ان کے ذہن اور ڈفرینٹ ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کو بیچاروں کو ایک چیلنج ہی ہوتا ہے زندگی گزارنا۔ یہاں کی جو ایجوکیشن ہے اس کا معیار تو بہت زیادہ ہائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آتے ہیں بیچاروں کے اوپر کچھ ذہنی ڈپریشن بھی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ برڈن ہوتا ہے بچوں کو، ان کو یونیورسٹیز میں اسائنمنٹس بنانا، پروجیکٹس کرنا، اور امتحانات میں اسٹوڈنٹس جو ہے وہ بیچارے اضافی برڈن بہت زیادہ لیتے ہیں۔ کچھ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی روزمرہ کی جو ان کی زندگی ہوتی ہے، ڈیلی روٹین جو ان کی ہوتی ہے، اس کو بھی بیلنس کرنا بھی ان کو ایک بہت بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور وہ سب لوگ جو ان چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں، کیا آپ کو پتہ ہے کہ کبھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ وہ بیچارے کس طرح سے راتوں کو جاگ کے کام کرتے ہیں، وہ بیچارے اسٹڈی کرتے ہیں، مارننگ میں وہ اسٹڈی کرتے ہیں، رات کو بیچارے جاب کرتے ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ سب چیزیں کرنا۔ پھر یہی نہیں ہوتا، اسٹوڈنٹس کو کھانے پینے کا بھی بیچاروں کو بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے، ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، بیچارے بجٹ بناتے ہیں، کچھ تو کم قیمت کے کھانوں میں بھی بیچارے کوشش ہوتی ہے کہ کم قیمت میں وہ مینیج کر سکیں، پھر وہ گھر میں کھانا بناتے ہیں، اور اسٹوڈنٹس کے لیے روز گھر میں کھانا بنانا آسان نہیں ہوتا، وہ بیچارے پھر ایک دن کھانا بناتے ہیں، دو تین دن وہ بیچارے کھانا وہی کھاتے رہتے ہیں۔ کیا آپ کے پاس سوال یہ آتا ہے کہ کیا آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، کیا وہ بیچارے روز کھانا بنا سکیں؟ یہاں پہ لائف اتنی بیزی ہوتی ہے کہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ وہ روز اپنے لیے کھانا بنا سکیں، اور باہر کھانا بہت ایکسپینسو ہوتا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے بہت زیادہ یہ بات سنی ہوئی ہے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ تو حقیقت یہی ہے کہ یورپ میں تو پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ یہاں پہ پڑھائی جو ہے وہ اتنی زیادہ ان کو فیسیں بیچاروں کو اسٹوڈنٹس کو دینی پڑتی ہیں، پھر ان کے بیچارے کے اوپر بہت زیادہ برڈن ہوتا ہے، بہت زیادہ ان کے مسائل ہوتے ہیں۔ انہوں نے اسکولوں کی فیسیں دینی ہوتی ہے، پھر انہوں نے اپنا جو آنا جانا ہوتا ہے اس کا رینٹ نکالنا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گھر کا رینٹ انہوں نے دینا ہوتا ہے، پھر انہوں نے گیس کے بل، بجلی کے بل، پھر جو فون یوز کرتے ہیں اس کے نیٹ کے بل، ان کے بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں، پھر ان بیچاروں کے کھانے پینے کا بھی خرچہ۔ ان خرچوں کو قابو کرنے کے لیے بیچارے پھر پارٹ ٹائم جاب کرتے ہیں، پھر یہاں پہ ان کو زیادہ گھنٹے تو الاؤ نہیں ہوتے، لیکن پھر لوگ ان کا بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کو بہت کم پیسوں میں بیچاروں کو کام پہ رکھتے ہیں، تو بیچارے کرتے ہیں، ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو بڑی اسٹرگل کرنی پڑتی ہے یورپ کے اندر۔ پھر ایک ان کا یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ان کو بہت بڑا چیلنجز ہوتا ہے، نئے لوگ ہوتے ہیں، نیا ماحول ہوتا ہے، پھر زبان، یہ بے شک آرٹس کا کورس کر کے آئے ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ ان کو مشکل ہوتی ہے، ان کا ایکسنٹ بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے ان کو سمجھنے کا۔ تو لیکن ایک اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ پھر نیا چیلنج ہوتا ہے، نئی زندگی ہوتی ہے، تو پھر یہ اس کا بھی مزہ ہی لیتے ہیں۔ لیکن ان کے بہت زیادہ اسٹوڈنٹ لائف کی UK کے اندر یا یورپ میں بہت زیادہ بیچاروں کو اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، اس کے بعد جا کے ان کی زندگی بنتی ہے۔ اگر آپ بھی یورپ میں ایجوکیشن حاصل کرنے کا سوچ رہی ہیں تو یہ باتیں ذہن میں رکھیں، اپنے خرچوں کو بچانے کے لیے ایک منصوبہ بندی کریں، اپنا پورا ایک پلان کریں کہ میں نے کیسے اپنے خرچے مینیج کرنے ہیں۔ پھر جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، آپ ان کی سستی اور سادہ سی اور آسان سی جو ریسپیز ہیں وہ یوٹیوب پہ سرچ کریں، اور ان کے حساب سے اپنا بجٹ بنائیں، تاکہ آپ وہ کھانے اپنے بنا کے اپنے محفوظ کر سکیں، آپ کا ٹائم بھی بچ جائے اور آپ وہ 2 3 4 دن کھاتے رہیں۔ پھر یہاں پہ آپ نئے لوگوں کو جب ملتی ہیں تو آپ کو نئی زبانیں سیکھنی بھی پڑتی ہیں، ان کے ایکسنٹ کو سمجھنا پڑتا ہے، اور پھر کبھی کبھی تو نئے تجربات کرنے میں بھی انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور جو آپ کو اسائنمنٹس کا جو برڈن ہوتا ہے، جو امتحانات کا آپ کے دماغ میں برڈن ہوتا ہے، اس کو سمجھیں اور اس کو بہتر طریقے سے آپ اپنے ٹائم کو مینیج کریں، اور روز کی روز کچھ اسائنمنٹس بنا لیں تاکہ آپ کو زیادہ برڈن آپ کو فیل نہ ہو۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یورپ میں ایجوکیشن حاصل کرنے کا سوچ رہی ہیں یا آپ پہلے سے یہاں پہ پڑھ رہی ہیں؟ آپ کو سب سے بڑا کیا چیلنج محسوس ہوتا ہے؟ اور اپنے تجربات اور اپنے خیالات کو نیچے کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھ سکیں۔ تھینک یو۔